کہ ماتم عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، نہ قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے، لیکن لوگ اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ معنی بدل کے تبدیل کر کے ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے تو ثابت کیسے ہوگا؟ اور ماتم کا معنی کیا ہے؟ میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، ایک ساجد نقوی صاحب ہیں وزیر آباد کے اندر، ان سے میری بات ہوئی، کافی ساری بات ہوئی، ان میں سے ایک یہ بات تھی، میں نے پوچھا ماتم کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے جی؟ نہیں۔ معنی کیا ہے جی؟ اپنے آپ کو تکلیف دینا۔ میں کیوں کرتے ہو جی؟ ہم غم کا اظہار کرتے ہیں۔ کس کے غم کا؟ امام حسین کے۔ ان کو کیا غم ہوا ہے؟ وہ شہید کر دیے گئے۔ اب شہید کا غم ہوتا ہے؟ اب ماتم اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ اس نے معنی بتایا۔ میں نے کہا جی مجھے بتائیں کون سی حدیث کے اندر یا قرآن کی کون سی آیت کے اندر لکھا ہوا کہ اپنے آپ کو تکلیف دو؟ اللہ نے تو منع کیا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں تم یہ پیش کرتے ہو کہ شہید زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے، اسے مردہ مت کہو، اس سے پہلی آیت اور اس کے بعد والی آیت دونوں کے اندر لکھا ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ پورا پورا اجر دیتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ تو ماتم جی اپنے آپ کو تکلیف دینا اسلام کے خلاف ہے۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، قرآن کی اس آیت کے جملے کے خلاف ہے کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف مت دو، ہلاک مت کرو۔ تو یہ پہلی بات، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور جو بندہ ایسا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، اس کے معنی دیکھیں، یہ فارسی زبان کا لفظ آگے معنی لکھیں تو کافی سارے ہیں، یعنی خود کو تکلیف دینا، غم کا اظہار کرنا، واویلا کہنا، لوگوں کے سامنے جزا فضا کرنا، یہ ساری باتیں، یہ سارے ترجمے اس کے اندر ہیں۔ اب اللہ نے صبر کا حکم دیا، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی جنگ کے اندر کوئی شہید ہو جائے تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس کو شہادت کا درجہ دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، شہید ہوئے 10 محرم کو، غم اس کے بعد شروع ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ 10 محرم کو حلوے اور بریانیاں کھا کے گھروں پر سو جاتے ہیں، وہ سارا کچھ پہلے کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے آپ کو کس نے اجازت دی؟ اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو غم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ تو کسی کی تکلیف کے بعد ہوتا ہے۔ اب وہ شہید اس کے بعد ہوئے، جس دن شہید ہوئے اس دن کھا پی کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم ان کی نقل کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائی، ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ نیاز ہے جی، یہ پانی ہے جی، یہ سبیل لگی ہوئی ہے، وہ تکلیف میں تھے، تم یہاں پہ کھا پی رہے ہو۔ حق تو یہ تھا تم بھی ویسے پیاسے رہو۔ اگر تم کہتے ہو 10 دن پانی نہیں ملا تو مت پیو، 10 دن پانی کیوں پیتے ہو؟ ان کی سنت پہ عمل کرو۔ پھر اگر تمہیں اتنی محبت ہے ان سے اور محبت کا اظہار کرتے ہو تو 10 دن پانی پینا چھوڑ دو، کھانا بھی چھوڑ دو، چلو کم از کم 3 دن ہی چھوڑ دو، آخری 3 دن، چلو کم از کم 2 دن ہی چھوڑ دو، 9-10 کو۔ وہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے کھانا بڑھتا جاتا ہے، پینا بڑھتا جاتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ مجنوں والی، لیلا والی محبت ہے، سوکھی محبت جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یہ ماتم کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے، جو لوہا پڑتا ہے، سنتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں کسی کی فوتگی ہو جائے تو ہمارے لوگ، ہماری عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت، کہ ایسی عورت جو نوحہ کرتی ہے یا وہ مرد ہو، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو اللہ اس کو قیامت والے دن اس حال میں کھڑا کرے گا، علیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہوگا وہ گندک کا اور خارش کا ہوگا، اور وہ جہنمی لباس ہوگا۔ اس حال میں اللہ اسے کھڑا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بخاری اور مسلم کی، کہ من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے چہرے پہ مارے، اپنا سینہ پھاڑے اور جاہلیت والے بول بولے، اللہ کے نبی فرمایا لعن اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے۔ یہ لعنت والے کام کر کے لوگ سمجھے ہم نے بڑا اجر پا لیا۔ ایک میں سن رہا تھا، میں چلو اس کا نام نہیں لیتا، وہ کہہ رہا تھا ماتم کرنا ہے ثواب کا کام ہے، ہاں جس کو ثواب چاہیے وہ کر لے، جس کو نہیں چاہیے نہ کرے، لینا تو ثواب ہی ہے، لے لو، نہیں لینا تو تمہاری مرضی، نہ کرو گے تو گناہ گار، نہیں کرو گے تو ثواب ہے۔ اللہ کے نبی لعنت ڈال رہے ایسے بندے پہ۔ اور چلو
बुखारी की हदीस, मुस्लिम की, तिरमिज़ी की, नसाई, अबू दाऊद की छोड़ो, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जिन सहाबा से उनकी दुश्मनी है उनको भी छोड़ो। अपनी किताब हयातुल कुलूब, उसके अंदर राविया सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो बयान करती कि मैंने ख्वाब में देखा एक औरत की शक्ल कुतिया की जैसी है और फरिश्ते उसके मुंह के अंदर आग के शोले डाल रहे हैं जो उसकी पीठ से निकल रहे हैं। उसका बाप मेरे सामने आया, मैंने पूछा ये इसको क्या मसला है? उसने कहा ये जब जिंदा थी तो ये बयान करती थी, नोहा करती थी, उसकी सजा इसको मिल गई उनकी अपनी किताब के अंदर। अब आप चेक करें किस चीज़ का दावा है, किस चीज़ का ये सारा डंडोरा पीटा जाता है, सिर्फ इस्लाम दुश्मनी के अंदर, सहाबा की दुश्मनी के अंदर, और हम लगे हुए हैं उनके साथ देखने की नीयत से कभी किसी अंदाज में। और इसी तरह जो हमारे इन दिनों के अंदर शामिल होते हैं, ये न्याज़ें करते हैं, ये दलिया बांट दिया, ये चावल पका कर दिया, ये हलवा बांट दिया, ये सब उनकी तस्बीह है। इन दिनों से बचो।